بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو یوں دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہم کو رجب و شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہم کو رمضان تک پہنچائیے۔ آج رجب کی 30 تاریخ ہے، کل یکم شعبان المعظم ہوگی۔ اس مہینے کو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا تاکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے آپ کا خیال کر کے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور معصیت یعنی گناہوں سے بچنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اس مہینے کی 15ویں رات، جسے قرآن پاک میں لیلۃ مبارکہ اور حدیث میں لیلۃ براءت کہا گیا ہے، اسی کو اردو میں شب برات کہتے ہیں۔ اس شب کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ البراءت شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل ہے، یعنی جو راتیں طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ 5 راتیں رمضان المبارک کی شب قدر کہلاتی ہیں، لیلۃ القدر۔ ان 5 راتوں کے بعد تمام راتوں سے افضل لیلۃ البراءت یعنی 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اس شب میں غروب آفتاب کے بعد ہی سے صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی اپنا دربار عام اپنے بندوں سے قریب یعنی پہلے آسمان پر منعقد کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ کوئی گناہ بخشوانا چاہے تو میں اسے بخش دوں، کوئی روزی مانگے تو میں اسے روزی دوں، کوئی مصیبت سے نجات مانگے تو میں اسے نجات دوں۔ چنانچہ ان 3 آدمیوں کے سوا سب کی جائز دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ 3 آدمی کون کون سے ہیں؟ پہلا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، دوسرے وہ شخص جو مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو کسی شرعی وجہ کے بغیر خاندان سے قطع تعلق رشتہ ناتا توڑنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے محفوظ رکھے اور اہل ایمان و اسلام سے کینہ و بغض رکھنے سے محفوظ رکھے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر قطع رحمی سے بھی محفوظ رکھے۔ اس شب میں آئندہ سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے لوگوں کے نام لوح محفوظ سے نقل کر کے کارکن فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر شخص کی 1 سالہ روزی، عمر، علم، عمل اور اولاد وغیرہ کی بھی تقسیم ہوتی ہے اور کارکن فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ اس شب میں تمام انسانوں کے گزشتہ سال کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں کوئی حکم شرعی یا کوئی مسنون عمل سوائے اس کے دوسرا نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو جاگ کر عبادت کرنا یہ مستحب ہے، یا قبرستان اگر کوئی جائے تو انفرادی طور پر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، باقی اجتماع اور بھیڑ بھاڑ اور میلے ٹھیلے کرنے سے بچنا چاہیے، جو رسوم و خرافات ہیں ان سے بھی بچنا چاہیے، اور 15ویں دن یعنی 15ویں شعبان کو ایک روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ تو رات میں عبادت اور دن میں روزہ، یہ دونوں عمل مستحب ہیں۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں عبادت جو ہو سکے
اور دن میں روزہ، یہ دو عمل مسنون و مستحب ہیں۔ شعبان کے چاند کی فکر اور اس کی تاریخ اور حساب کا اہتمام رکھنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کے چاند کا حساب ٹھیک ٹھیک ہو سکے۔ 14ویں تاریخ سے پہلے شعبان کی 14 تاریخ سے پہلے کثرت سے نفلی روزے رکھنا جائز ہے، البتہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے کہ کہیں ان نفلی روزوں کی تھکاوٹ اور کمزوری کی وجہ سے رمضان کے فرض روزوں میں سستی اور کمزوری نہ پیدا ہو۔ 15ویں شب کو رات بھر جاگنا یا جتنا بھی جاگنا ممکن ہو، ورنہ کم از کم عشاء اور فجر کی نمازیں حسب معمول جماعت سے پڑھ لینا چاہیے، اور اپنے اعزاء اور اقارب بلکہ تمام زندہ مردہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور قبرستان میں انفرادی طور پر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ 14ویں تاریخ 15ویں شب جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس میں پٹاخے چھڑانا یا حلوہ پکانا یا اور کوئی رسم و خرافات کرنا، یہ چیزیں غیروں کی ہیں، اور اس طبقے کو سبائی کہا جاتا ہے۔ اس تاریخ میں ان کے نزدیک ان کے امام غائب ظاہر ہوں گے، اس لیے وہ لوگ یہ سب خرافات کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کے روزے کے ساتھ بعض لوگ عرفے کے نام سے روزہ جوڑتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اغلاط العوام میں سے ہے۔ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے صرف قضا یا واجب روزے رکھ سکتا ہے، نفل روزے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ اور شعبان کا آخری دن اگر دوشنبے پیر کو یا پنجشنبہ جمعرات کو ہو اور کسی کی ہمیشہ سے یہ عادت ہو کہ اس دن وہ روزے رکھتا ہے، تو وہ اپنے معمول کے مطابق نفلی روزے رکھ سکتا ہے۔ اور جس دن یہ شک ہو کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے، اس دن عوام کو روزہ نہ رکھنا چاہیے، جس میں فرض روزہ اور نفل روزے کا تذبذب ہو۔ تذبذب کے ساتھ کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ خالص فرض روزہ رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ ثبوت شرعی ہو، اور ورنہ صرف خالص نفلی روزہ رکھنے کی پختہ نیت ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے، مگر عوام کو چونکہ یہ کیفیت ان کی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو منع کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر کام اللہ کے قانون یعنی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی سنت